جرأت کا نام ہے دیوبند والی، عالی مقام ہے دیوبند۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درشی پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، تمام طرح کی بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود ہو، سلام ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، رواں دواں ہے، اور آج چاند کی ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے اندر 2 بہت اہم کام کیے ہیں اور ہوئے ہیں اور مسلمان کر رہے ہیں، جسے حج کہتے ہیں اور قربانی کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ قربانی انبیاء علیہ السلام یعنی
آدم علیہ السلام سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہر نبی نے کسی نہ کسی طریقے سے قربانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کا طواف کیا، حج کیا۔ لیکن آج جو مسلمان حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، یہ سارا کے سارا حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے پورا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادا ایسی پسند آ گئی کہ آج اس امت کے اوپر حج فرض کر دیا، مالداروں کے اوپر۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے طریقے سے آزمائش، امتحان لیا۔ ذرا غور کرو میرے دوستو، امتحان لینے والا اللہ اور امتحان کے اندر کامیابی ہو کر دکھانے والا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ بہت سارے آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی اور سب میں کامیاب ہو گئے، 100 پر 100 نمبر لے آئے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کوئی امتحان لے، ہمیں آزمائے اور ہم اس میں کامیاب اتریں۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جس طرح آزمایا، جو کام کرنے کو کہا وہ کر کے دکھایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے محبوب ذرا لوگوں کے اندر ذکر کر دو، لوگوں کو بتا دو کہ ابراہیم میرا سچا دوست تھا، میرا کھرا دوست تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے عزیز دوستو، ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم کے اندر 73 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست۔ یہ کتنے بڑے مقام اور مرتبہ والا، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش لی اور اس میں کامیاب ہوئے کہ اللہ نے فرما دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ابراہیم میرا سچا دوست تھا۔ تو میرے دوست ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کے اندر آزمائش ہوئی، پریشانیاں ہوئی، اور اپنے وطن کے اندر بھی آزمائے، فلسطین کے اندر آزمائش ہوئی، جیخا کے اندر آزمائش ہوئی، مصر کے بادشاہ کے اندر آزمائش کیا۔ ہر جگہ اللہ ابراہیم علیہ السلام سچے اترے، توحید پر قائم رہے۔ میرے عزیز دوستو، بہت ہی تفصیلی ان کے واقعہ ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ان کا ایک جو اپنے بیٹے کو قربانی کیا وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو آزمائیں گے۔ ابراہیم کہا کہ جاؤ۔ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور انسانی شکل کے اندر آتے ہیں، انسانی صورت میں ہو کر ابراہیم علیہ السلام جہاں بکریاں چرا رہے ہیں اس کے تھوڑی سی دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ کون ذکر کر رہا ہے میرے دوستو؟ فرشتہ ذکر کر رہا ہے جو انسانی شکل میں آئے ہوئے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا ذکر سنائی ہے، وجد میں آ گیا،
کچھ دیر کے بعد فرشتوں نے وہ ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کیوں ذکر کرنا چھوڑ دیے ہو، ذرا ذکر تو کرو، میرے آقا کا، میرے مولا کا، میرے اللہ کا نام کیوں چھوڑ دیے لینے کے لیے، ذرا اور ذرا ذکر کرو۔ وہ انسانی شکل کے اندر فرشتے کہنے لگے ہمارے ذکر کا وقت پورا ہو گیا، اگر اور ہم سے ذکر کروانے چاہتے ہو، اپنے دوست یعنی اللہ کا نام لینا سننا پسند کرتے ہو تو اس کی ہمیں مزدوری دینے پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ دیکھ لو بکریوں کا ریوڑ، اتنا بڑا بکریوں کا ریوڑ ہے، اس میں سے آدھا میں آپ کو دے دوں گا، لیکن میرے اللہ کا نام لو، میرے اللہ کا ذکر کرو۔ کتنا بڑا اللہ سے لو لگائی ہوئی ابراہیم علیہ السلام۔ میرے عزیز دوست، میرے بھائیو، وہ انسانی شکل کے اندر جو فرشتے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کو سن رہے ہیں، اس کے اوپر وجد آنا شروع ہو گیا۔ یہ اللہ کا نام سن کر میرے عزیز دوستو خوشیاں منا رہے ہیں، اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں اور دل کو سکون ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ فرشتے ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ فرمایا کیوں ذکر کرنے کے لیے چھوڑ دیے ہو؟ فرمایا جتنا تو نے مزدوری دی تھی اتنا ذکر میں نے کر دیا، اگر اور ذکر کروانے چاہتے ہو اور اللہ کا نام سننا چاہتے ہو تو تمہیں مزدوری دینے پڑے گی۔ میرے عزیز دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بکریوں کا جو آدھا ریوڑ میرے پاس تھا وہ بھی میں تم کو دیتا ہوں، اللہ کا ذکر اور کرتے رہو۔ میرے عزیز دوستو، وہ فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سن کر دل کو سکون کر رہے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد پھر ذکر کرنے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے کہ کیوں ذکر کرنے چھوڑ دیے؟ فرمایا تو نے تو جو ریوڑ دیا تھا، جو مجھے مزدوری دی تھی اتنا میں نے ذکر کر دیا، اگر آپ ذکر کروانے چاہتے ہو تو تمہیں اور مزدوری دینے پڑے گی، اور تمہارے پاس مزدوری دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، کیا تم دو گے؟ فرمایا تم ذکر کرتے رہو، میں تمہیں مزدوری دوں گا۔ فرمایا کیا مزدوری دو گے؟ فرمایا یہ تمہیں جو تمہارے بکری، یہ تمہارا یہ ریوڑ جو تم کو ہو گیا، جو میں نے تمہیں ہدیہ دے دیا، جو اللہ کا نام لیا اور میں تمہیں تمام کے تمام ریوڑ کو دے دیا، اب ان کو چرانے کے لیے تم کو مزدور تو چاہیے نا، میں تمہارے بکریاں کو چراؤں گا، میں چرواہا بنوں گا تمہارا، اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ میرے عزیز دوستو، پھر وہ فرشتے جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو آپ کو آزمانے کے لیے آئے تھے اور آپ کامیاب ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، کتنا بڑا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست تھا، کتنا اللہ سے لو لگایا ہوا تھا کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور ریوڑ کے ریوڑ بکریاں دے رہا ہے، تو ہر طرح سے ان کو آزمایا۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اس میں سے ایک آزمائش ایسی آئی کہ یہی ذوالحجہ کا مہینہ ہے، 7ویں تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتا ہے، اور کیا خواب دیکھتا ہے کہ ابراہیم کو کوئی خواب کے اندر بتا رہا ہے کہ اللہ کے نام پر صدقہ کرو۔ یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستو، ہمارا سپنا، ہمارا خواب کوئی حیثیت نہیں ہے، ہو سکے تو سچ ہو گیا، ورنہ ہم لوگوں کا سپنا، ہم لوگوں کا خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا جو سپنا ہے، جو خواب ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ نیند کی حالت میں جب آپ سوتے ہیں تو کیا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب ہم نیند کے حالت میں ہوتے ہیں تو ہماری آنکھ سوتی ہے، لیکن جو ہمارا دل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا میرے دوستو؟ کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ صبح ہوئی اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں
قربان کر دیا، قربانی کر کے بیواؤں میں، یتیموں میں، مساکینوں میں تقسیم کر دیا۔ آج اگر ہم میں سے کوئی یہ خواب دیکھے کہ بھائی اللہ کے نام پر صدقہ کرو، مرغی کریں گے ہم، اور بہت تو بکرے میں آئیں گے تو اس کا وہ جو کھانا مکروہ ہے وہ صدقے کے نام پر چیل کوے کو کھلا دیں گے، یہ صدقہ ہمارے ہے۔ وہ ابراہیم ہے جو اللہ کا ایک امر ہوتا ہے، خواب کے اندر بتا رہا ہے کہ ابراہیم صدقہ کرو، اور صبح ہوئی اور 100 خون اللہ کے راستے میں کر دیا۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا کہ ابراہیم میرے راہ میں قربانی کر، میرے راہ میں صدقہ کر۔ پھر صبح ہوئی میرے عزیز دوستو، اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور وہ تمام کی تمام گوشت کو جو ہے وہ بیواؤں میں، مساکینوں میں تقسیم کر دیا۔ تیسری رات پھر خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو وہ خواب آیا، وہ سپنا آیا کہ ابراہیم میں تم سے وہ چیز مانگتا ہوں، وہ میرے راہ میں وہ چیز صدقہ کرو جو دنیا کے اندر تم سے تمام چیزوں سے جو تمہیں محبوب ہے، وہ اللہ وہ چیز تم صدقہ کرو۔ میرے عزیز نوجوانوں، میرے پیارے بھائیوں، صبح ہوئی ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ میں پیار اگر اللہ کے بعد کسی سے کرتا ہوں تو اسماعیل سے کرتا ہوں۔ اور میرے عزیز دوستو یاد رکھو، 86 سال کی عمر ہو گیا ہے لیکن ابراہیم کو کوئی اولاد نہیں ہے علیہ السلام۔ 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا ہے، جسے اسماعیل کہتے ہیں۔ 86 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، پہلے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور جب یہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کی 86 سال عمر ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 یا 8 سال کی عمر ہے، اور اللہ کہتا ہے اس کو میرے راہ میں قربانی کر۔ میرے عزیز دوستو، اپنے اوپر اگر پریشانی آئے ماں باپ تو اس کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہی اولاد کے اوپر پریشانی آئے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ابراہیم آگ میں کود جاؤ، آگ میں چھلانگ لگا دو، لگا دیا۔ کہا کہ بال بچے کو چھوڑاؤ، چھوڑ دیا میرے عزیز دوستو۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ میرے راہ میں، میرے راستے میں اسماعیل کو قربانی کرو۔ اب صبح ہوئی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل کو نہلا دو، اس کو نئے کپڑے پہنا دو، اس کے سر کے اوپر تیل لگاؤ، اس کو سرما ڈالو، اس کو خوبصورت بناؤ۔ فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا اس سے اس کو پیار کرو، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو۔ کہا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ فرمایا میں ایک بہت بڑی دعوت اور اپنے دوست کے پاس ملانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ عورت ہے، کہیں اگر یہ کہہ دوں 86 سال کی عمر کے اوپر اولاد اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی ہے، اور اگر یہ کہہ دوں کہ میں اللہ نے اس کی قربانی مانگی ہے، کہیں بیچ میں رکاوٹ نہ آ جائے۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے جو جیسا حکم دیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ویسے ہی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رسی و چھوئے کو بغل میں دبا لیا، اور نولگڑھ کے روشن ضمیروں ذرا غور کرو، اپنے دل و دماغ کے اندر بات رکھو، وہ منظر کیسے ہوگی؟ ایک نبی جا رہا ہے اور ایک دوسرے نبی نے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر اور اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ خدا کی قسم آسمان کے تمام فرشتے حیران ہیں، اے اللہ یہ کیا امر ہے، یہ کون سا امر ہے کہ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر کو قربان کرنے کے لیے ابراہیم چل پڑا۔ میرے نوجوانوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ چیز دیکھ کر شیطان کو برداشت نہ ہوا، اور شیطان سوچنے لگا کہ اگر اللہ کے راستے میں، اگر اللہ کا حکم یہ آ جائے کہ میرے راستے میں اپنے اولاد کو قربانی کرو، اور انسان اگر یہ قربانی کرتا رہا، یہ سلسلہ چل جائے تو انسانوں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہو جائے گا۔ اس لیے ان کو بہکانے کے لیے بہترین بالکل بابا کی شکل میں بن کر سر کے اوپر بڑا سا پگڑی بھی پگڑا باندھ کر آیا حضرت حاجرہ کے پاس۔
تسبیح کی جگہ تسبیح لمبا سا لے کر اور چھوٹا لے کر اور بزرگ کے شکل میں حضرت حاجرہ کے پاس شیطان بزرگ والے بابا والے شکل بن کر آئے اور فرمایا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ اب میرے عزیز دوستو سب سے پہلے دیکھو شیطان بھی کہا گیا حاجرہ کے پاس علیہ السلام. کیوں؟ شیطان بھی جانتا ہے کہ پھسلنے میں عورتوں کا جو عورت بہت جلدی باتوں پر پھسل جاتی ہے، لیکن شیطان کو نہیں معلوم تھا کہ ایک یہ تو نبی کی بیوی ہے اور نبی کی ماں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہے، اسی کے نسل سے ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. شیطان آیا حاجرہ کے پاس، فرمایا اسماعیل کہاں ہے؟ فرمایا کہ اس کے اپنے باپ کے پاس گیا ہے. کہا کہ کہیں اس کے باپ نے لے کر گیا ہے. کہا کہ کہاں لے کر گیا؟ فرمایا کہ بتا رہے تھے کہ کسی دوست کے پاس ایک دعوت میں لے کر جا گئے ہیں ملانے کے لیے. میرے نوجوانوں شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے، لیکن آج 60-70 سال کا مسلمان قبر تک جانے تک مسلمان کی زبان سے کبھی سچ نہیں نکلتا. شیطان کہتا ہے کہ وہ دعوت پر نہیں گیا ہے. فرمایا اور کہاں گیا؟ فرمایا کہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گیا. فرمایا آج تک کسی نے باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے ذبح تو نہیں کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. شیطان آیا تھا حاجرہ کے پاس کہ ان کے پاس جائیں، ان کو کہیں، یہ رونے لگے گی. کہتی ہے شیطان کہتا ہے جاؤ، ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہے، راستہ میں بتا دوں گا، اس کو واپس لے آؤ. لیکن میرے عزیز دوستو جس کی بیوی نبی کی بیوی ہو، نبی کی ماں ہو، اتنا سننا تھا کہ تیرے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ابراہیم نے لے کر چلا گیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی. لیکن کیوں روئی میرے عزیز دوستو؟ فرمایا او ابراہیم، اے ابراہیم، تو نے تو مجھے عورت ذات کو سوچ کر سمجھ کر مجھے لے کر نہیں کیا. خدا کی قسم اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا ہے، اگر اللہ مجھے 100 اسماعیل دے اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ میرے راستے میں قربانی کرو تو میں 100 کے 100 اسماعیل کو قربان کر دوں. اے ابراہیم تو نے مجھے تو عورت ذات سمجھ کر چھوڑ دیا. ارے جب اللہ کے حکم پر میرے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلاتے، میں پاس کھڑے ہو کر قبولیت کی دعا کرتی، اور اسماعیل اور ابراہیم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ میرے عزیز دوست پتہ چلا کہ وہ شیطان ہے. حاجرہ نے اٹھایا کنکریاں اور دے مارا. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، رہتی دنیا تک جب تک یہ سورج قائم ہے، یہ چاند قائم ہے، یہ دنیا قائم ہے. آپ حج کرنے جائیں گے، چاہے آپ دنیا کے بادشاہ ہو، دنیا کے وزیر ہو، دنیا کے گورنر ہو، بڑے سے بڑے آدمی ہو، حاجرہ کا یہ ادا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا. الغرض میرے عزیز دوستو اس کے بعد جب وہاں دیکھا شیطان کا کوئی حربہ نہ چلا، اس کے بعد پھر اسماعیل کے پاس گیا کہ بچہ سمجھ کر، اور اسماعیل کو بھی کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے ابا دعوت میں لے کر جا رہے ہیں اپنے دوست سے ملانے کے لیے. شیطان کہتا ہے کہ دوست کے پاس نہیں لے کر جا رہا ہے بلکہ تم کو ذبح کرے گا. میرے عزیز دوستو اتنا سننا تھا. فرمایا میں اتنا کہاں قسمت والا ہوں کہ اللہ میرے قربانی مانگے اور میں اللہ کے راستے میں قربان ہوں. وہاں بھی شیطان کا حربہ نہ چلا. وہاں بھی اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کر شیطان کو مارا. اس کے بعد لاسٹ میں ابراہیم کے پاس آتا ہے علیہ السلام شیطان، اور ابراہیم کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے اے ابراہیم یہ تو خواب کی بات ہے، یہ خواب کی بات ہے، بڑھاپے کی اولاد ہو، ارے پھر 100 اونٹ قربان کر دو. اپنے لحظ جگر کو دیکھو، اپنے نور نظر کو دیکھو. ارے میرے عزیز دوستو جس کے پیشانی پر ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت چمک رہی ہو، اسماعیل کتنا خوبصورت ہوگا. لیکن میرے عزیز دوستو وہاں بھی شیطان ابراہیم کو بہت طرح کی باتیں کو کہا، لیکن ابراہیم نے کہا اے شیطان، میں سمجھ گیا کہ تو شیطان ہے،
تیرا کوئی بات یہاں نہیں چلے گی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں کو اٹھا کر مارا میرے عزیز دوستو, اور شیطان وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مینا کے میدان کے اندر پہاڑی کے اوپر لے جاتا ہے. ابراہیم کہتا ہے میں کام تو وہی کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, لیکن یہ میری اولاد ہے, ذرا میں اس کو ٹٹول تو صحیح, میں اس کو دیکھوں تو صحیح اس کے دل میں کیا ہے. میرے عزیز دوستو, ابراہیم علیہ السلام کہنے لگا اے اسماعیل ادھر آؤ, اور فرمانے لگے کہ بیٹا آج میں نے ایک سپنا دیکھا ہے, آج میں ایک خواب دیکھا ہے. فرمایا ابو کیا خواب دیکھے ہو؟ فرمایا میں خواب یہ دیکھا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں, بتاؤ تمہارا کیا رائے ہے؟ ادھر میرے دوستو ابراہیم بھی کیا کہ نبی کا بیٹا فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابو جان, اے میرے ابا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے, اسے جلدی کر گزرو. انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں نوجوانوں, اسماعیل علیہ السلام تفصیلی باتیں تیار ہو گئی, لیکن کہنے لگا کہ ابو میرے ایک دو تجویز ہے, آپ تو مجھے اللہ کے راستے میں قربان کریں, لیکن میرے ہاتھ کو باندھ لو, میرے پاؤں کو باندھ لو, میرے آنکھوں کے اندر پٹی باندھ دو. آپ اپنی آنکھوں کے اندر پٹی باندھ لیں اور پھر آپ بے دھڑک چھری چلائیے. فرمایا بیٹا یہ آنکھ میں پٹی باندھنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا ابو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں جب مجھے قربانی کرو گے, میرے گلے میں چھری چلاؤ گے, میرے محبت کو دیکھ کر کہیں آپ کو ترس نہ آ جائے اور چھوڑ نہ دے, اس لیے آپ بھی اپنی آنکھوں کے اندر پٹی باندھ لو اور میرے بھی آنکھوں کے اندر پٹی باندھ دو اور بے دھڑک چھری چلاؤ. اور فرمایا ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ اور نوجوانوں, اے اولاد ماں باپ کے نافرمانوں, اسماعیل علیہ السلام کہتا ہے اے میرے ابو اللہ کے راستے میں مجھے میرے گلے کے اندر چھری چلاؤ گے, میرے ہاتھ پاؤں مارے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ پاؤں آپ کے بدن پر لگ جائے, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. فرمایا بیٹا ایسے کروں گا. الغرض میرے دوست دونوں تیار ہو گئے, آنکھوں کے اندر دونوں کی پٹی بن گئی. اسماعیل علیہ السلام کو ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور اوندھے سلا دیے. اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے. تمام آسمان کے فرشتے حیران ہیں. اور میرے دوستو آج میرے زبان سے یہ کہنا کتنا آسان ہے اور آپ کے کانوں میں سننا کتنا آسان ہے, لیکن آج تو دیکھو میرے عزیز دوستو ہمارا دل کے اندر اتنا گوارا نہیں کرتا کہ ہمارا جوان بیٹا, ہماری جوان بہنیں مائیں سوئے ہوئے رہتی ہیں, بعض گھر سے نماز کے لیے نکل رہے ہیں, کسی کو اٹھاتے نہیں کہ نیند کے خراب نہ ہو جائے. اور ابراہیم اتنا دل والا, اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے کے اندر چھری چلانے لگے. تمام آسمان کے فرشتے حیران ہیں. اب چھری چلاتا ہے, چھری چلتی ہے لیکن کاٹتی نہیں. میرے عزیز دوستو یہ اللہ کی امر ہے, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایک بات کہہ دوں میرے عزیز دوستو, وقت ہو گیا, ابھی 4-5 دن کی بات کہہ دوں. آپ لوگ بھی نوجوان جو سوشل میڈیا کے اندر جڑے ہوئے رہتے ہیں, موبائل دیکھے ہوں گے, لیبیا کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. اور کیا واقعہ پیش آیا, ایک آدمی حج کی پوری تیاری کرنے کے لیے ایئرپورٹ کے اندر آیا, اور یہ وہ لاسٹ جہاز تھا, اس کے بعد کوئی جہاز نہیں تھا حج کے لیے. ایک آدمی کو جس کا نام میرے عزیز دوستو عامر نام بتایا, اس عامر کے پاسپورٹ کے اندر نام کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گیا. کہا کہ تم کو 2.5-3 گھنٹہ لگے گا اس کو سدھارنے کے لیے, جب تک کہ جس جہاز کے اندر اس کا ٹکٹ تھا وہ جہاز پورے تیاری ہو گیا اور وہ جہاز اڑ گیا. اب جتنے وہ جہاز جب اڑ گیا میرے عزیز دوستو, اتنے میں یہ عامر کا جو لیبیا کا رہنے والا تھا, اس کا کام بالکل مکمل ہو گیا. اب وہ ایئرپورٹ میں جو کام کرتا ہے وہ کہنے لگا کہ اب چلے جاؤ, اب تو سارا جہاز چلا گیا, اب تو اس سال تم حج کے لیے نہیں جاؤ گے. وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں حج کو جاؤں گا,
میں یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ مجھے اللہ پہنچائے گا۔ اب اللہ دیکھو وہ اللہ سے کیسے نہ جانے کون سی ادا اللہ کو اس کو پسند آ گئی۔ جہاز اڑا، کچھ دیر کے بعد وہ جہاز خراب ہو جاتا ہے۔ اس جہاز کو خراب ہونے کے بعد پھر اس جہاز کو واپس ایئرپورٹ کے اندر لایا۔ ایئرپورٹ کے اندر لایا جب تک کہ ان کی جو کام تھا نام صحیح وہ صحیح ہو گیا تو ایئرپورٹ والے کہنے لگے کہ بہت اچھا ہوا جہاز واپس آ گیا، آپ اس میں جا سکتے ہو۔ لیکن جہازوں کا بھی کچھ نیم ہوتا ہے۔ فرمایا جب وہ دوبارہ جب ایئرپورٹ کے اندر آیا اور وہ اس کو سدھارا اور پائلٹ کہتا ہے کہ ہم نے جتنے سواری کو لیا تھا مسافر کو ہم اسی کو لیں گے، کسی کو کیا ہے زیادہ مسافر کو نہیں لیں گے، اور وہ پھر صحیح کر کے پھر وہ جہاز اڑا۔ جب وہ جہاز پھر دوبارہ اڑ گیا تو اس آدمی کو کہتا ہے عامر کو کہ تم اب گھر چلے جاؤ، اب تم حج کو نہیں جا سکتے۔ وہ کہتا ہے انشاءاللہ میں حج کو جاؤں گا۔ اللہ کا کرنا تھا کہ وہ جہاز اڑتا ہے اور پھر خراب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جہاز ایئرپورٹ کے اندر آتا ہے اور پائلٹ اب کہتا ہے اب میں عامر کو لیے بغیر حج کو نہیں جاؤں گا، اور پھر اس کو لے کر گیا تب وہ جہاز صحیح ہوا۔ یہ نیا میرے عزیز دوستو یہ 2-4 دن کی بات ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو غلط نہ سمجھو، نہ جانے کون سی ادا اللہ کسی کو پسند آ جائے۔ میرے عزیز دوستو آج ہم ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے پاس کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیا یہ آپ کی نماز، کیا آپ کی یہ زکات، کیا آپ کی یہ قربانی، کیا آپ کی یہ ملت ہے؟ اے مسلمانوں ایک ہو جاؤ۔ آج ہم ایسے راستے سے گزر رہے ہو، ایسے راستے میں گرے ہوئے ہو جہاں ہماری کوئی حقیقت نہیں۔ مسلمانوں کو، ہمارے ماں بہنوں کو جیسے چاہتا ہے ویسے استعمال کر رہا ہے، جہاں چاہ رہا ہے وہاں مار رہا ہے۔ کیوں؟ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ میرے دوستو ایک پٹری میں آ جاؤ، ایک رہو، نیک رہو۔ یہ قربانی کا مسئلہ ہے، اور میرے دوستو جو میں آیت کریمہ تلاوت کی ہیں یہ 10 دن کا بہت ہی بڑا ثواب ہے۔ اس میں جتنا جھٹ ہو سکے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ثواب ہے۔ ایک دن کا اس میں ایک دن کا روزہ 1 سال کا برابر ہے۔ اور عرفہ جسے کہتے ہیں، ہم لوگ تو عرفہ صبرات میں کہتے ہیں، عرفہ اسے صبرات میں نہیں کہتے ہیں میرے عزیز دوستو، عرفہ کہتے ہیں جو 9ویں تاریخ جو ہوتی ہے، جو میدان عرفات کے اندر سب جمع ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں عرفہ۔ اس دن کا ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کا پچھلا اور 1 سال کا آگے کا گناہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ 1 سال تو پچھلے سال تو ہم گناہ میں مبتلا تھے، 1 سال ہم زندہ رہیں گے یا نہ رہیں گے یہ کوئی معلوم نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہمارے گناہ کو معاف کر دیا۔ انشاءاللہ اسماعیل علیہ السلام کی کیسے قربانی ہوئی، زندگی باقی رہی تو اگلے جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کریں۔